الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. اسلامی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والوں کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ فی نفسہ ہی مذموم صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ منافقوں کی پہچان بتلائی ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طریقے سے کافروں کی پہچان بتلائی گئی ہے کہ وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مذاق اڑانا یہ ایک مذموم صفت ہے، ایک بری صفت ہے. کوئی بھی اچھا انسان نہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، نہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، نہ وہ کسی اور کا مذاق اڑاتا ہے. سماج و معاشرے میں رہتے ہوئے الگ الگ طریقے سے لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے ہیں. کسی کے جسم کو لے کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے مال و دولت کو لے کر کے بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، خوبصورتی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، چہرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ذات نسل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی لڑکا ہے جو پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی نچلے طبقے میں رہتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. عہدے منصب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے. الغرض الگ الگ پہلوؤں کو لے کر کے لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں. کسی کے جسم کو دیکھ کر کے کہ بھائی قد یہ جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. الغرض مذاق اڑانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں جو سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری شکلیں، ساری کی ساری صورتیں، مذاق کی جتنی بھی شکلیں ہیں اڑانے کی ساری جو ہے ناجائز ہیں، حرام ہیں. کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی مذاق اڑائے، کسی کا بھی مذاق اڑائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب سے ایک مرتبہ کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلا تو ٹھگنی ہے. ام المومنین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ جو ام المومنین ہے ان کا قد تو بہت چھوٹا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو پورا سمندر بدل جائے، سمندر کا پانی خراب ہو جائے. صرف اتنا کہا تھا کہ ان کا قد بہت چھوٹا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں جب اس جملے سے اتنا بڑا معنی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر سمندر کے اندر اس جملے کو ملا دیا جائے تو یہ جملہ اتنا خراب ہے کہ پورا پانی خراب ہو جائے. تو وہ لوگ جو کسی کے ذات نسل، کسی کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے تقوی کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداری کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی ٹخنے سے اوپر پیجامہ لٹکا لے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہ کوئی عبادت کرنے لگے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی نماز کے لیے آ جائے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ان لوگوں کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، ان لوگوں کا گناہ کتنا بڑا ہوگا. استہزاء کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ نے کہا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، تم نہیں جانتے ہو. کسی کی عبادت کو دیکھ کر کے، کسی کی جو ہے ہیئت کو دیکھ کر کے، کسی کے جسم کو دیکھ کر کے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ نہیں طے کیا جائے گا کہ وہ آدمی کامیاب ہے کہ ناکام ہے، وہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے. یہ طے کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہوتے. یہ کام اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے. ہر انسان کو بس اپنے اعمال کے بارے میں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے.
میں عبادت کے اندر کس درجے کو پہنچا ہوا ہوں، میری عبادت کیسی ہے، میں کیسا ہوں، میرا مال کیسا ہے۔ انسان کو صرف اپنے بارے میں یہ فیصلہ لینے کا حق ہے اور اپنے بارے میں یہ محاسبہ کرنے کا حق ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، کتنا برا ہوں، میرا چہرہ کیسا ہے، میری خوبصورتی کیسی ہے، میرا مال کیسا ہے، میری عبادت کیسی ہے۔ انسان کو یہ قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی کہ کسی اور کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرے، کوئی کمنٹ پاس کرے۔ اور تو اب تو دور ایسا چل پڑا ہے کہ وہ بھی انسان جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا وہ بھی دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے، جو روز حرام کاری کر رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ بھی علماء کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ جو خود جو ہے دن اور رات گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے وہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے، اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، من پسندوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ جس کے اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے وہ بھی دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، جس کے اپنے بچے اپنی اولاد کوئی عزت نہیں کرتی وہ بھی دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ کسی کو بھی کسی کے اوپر داروغہ نہیں بنایا گیا ہے، کسی کو کسی کے اوپر نگراں نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، مال اس کے پاس کتنا ہے۔ بھئی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ اپنی زندگی ذمہ دار۔ معاملہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کو چھوڑ کر کے کسی اور دوسری کی زندگی میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، دلچسپی لینے لگتے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیا خرید رہا ہے اور کہاں پیسہ جمع کر رہا ہے، کہاں انویسٹ کر رہا ہے، وہاں معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں سوچے تو اس کے بعد کسی کی زندگی میں سوچنے کے لیے ایک منٹ کے لیے فرصت نہیں۔ ہر انسان کی زندگی اتنی بزی ہے، اس کی زندگی میں اتنے مسائل ہیں، اتنی مصروفیتیں ہیں، اتنے کام ہیں، اور اپنی زندگی کو سوچنے سمجھنے محاسبہ کرنے کے لیے آدمی کو اتنا سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آدمی ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، محاسبہ کرنے لگے تو کسی کے بھی بارے میں اس کو بات کرنے کے ٹائم نہیں ملے گا، فرصت نہیں ملے گی۔ اتنا انسان اس کی زندگی اتنی جو ہے مصروفیتوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اسلام نے منع کیا ہوا ہے کسی کے بارے میں ٹوہ میں پڑنے سے، مذاق اڑانے سے، اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور یہ سماج کو بہتر بنانے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آپ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہاں سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں نہ تو اس کے لیے عزت پیدا ہوتی اور نہ ہی جو ہے اس کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے، پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے جس کا مذاق اڑاتے وہ بھی یہ سوچتے میرا بھی موقع ہے کہ میں بھی مذاق اڑاؤں گا، پھر آپ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو وہ آپ کو مذاق اڑاتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے مذاق اڑایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مذاق اڑانے سے سماج کے اندر جو ہے بدامنی پھیلتی ہے۔ مذاق اڑانے سے ایک لڑکا جو اچھا خاصا پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا دیجئے، اس کا حوصلہ نیچے چلا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے حوصلے کو بڑھائیے، آپ مذاق اڑا دیتے ہیں، اس کا حوصلہ جو ہے پست ہو جاتا ہے۔ تو مذاق اڑانے کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور اسلام نے ہر اس امر پر پابندی برتی ہے جس کا ترہ برابر سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے سماج کو لے کر کے، معاشرے کو لے کر کے۔ جہاں انسان کو اس کا خود کو گناہ ملتا ہے وہیں پر اس کے جو ہے نگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں سماج و معاشرے کے امن و امان کو لے کر کے۔ امن و امان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر محبت نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے ہو تو کسی کا مذاق بھی نہ اڑاؤ۔ اگر آپ اپنا نہیں بھلا کر سکتے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کر سکتے، اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے، اپنا حساب و کتاب نہیں لے سکتے، تو کسی کی زندگی کے بارے میں حساب لینے والے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔